اب بڑا مشکل مسئلہ ہے. بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مشرک ہے اور بدعتی ہے. پھر جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے مشرک اور بدعتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے. نماز تو بہت باریک چیز ہے. نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی، بے وضو کے پیچھے نہیں ہوتی، عورت کے پیچھے نہیں ہوتی. صحیح قول کے مطابق جس کی داڑھی شرعی حدود سے کٹی ہوئی ہو اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ واجب الادا ہے. تو پھر اپنے مسئلے میں خود کمزور ثابت ہوتے ہیں. تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ما فوق الاسباب، اور جو مردوں کو زندہ تصور کرتے ہیں دنیا میں، مردے اگر زندہ ہے تو آخرت میں ہے، برزخ میں ہے، قبر میں ہے، دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہو سکتے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی حیات برحق ہے، دنیا سے بڑھ کر دنیا کے احکام نافذ نہیں ہوتے ان پر. اس لیے شہداء اور اولیاء سب کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور سب کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. نبی کی تو وراثت ہوتی نہیں ہے سوائے علم کے. شروع میں حدیث پڑھی ہے. اللہ اکبر. اب اور زیادہ باتیں اس وقت نہیں ہو سکتی، ہمارے مقدمات و اصول ہے. ہم ایک بات کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف ہے، پہلی جلد 50 صفحہ ہے. ترمذی دنیا میں ملتی ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، پہلی جلد صفحہ 50. اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں سمیت ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے. وہاں اذان کے بعد پھر اذان ہو رہی تھی، تصویب جسے کہتے ہیں، اور لوگوں کو نماز کے لیے اسی طرح بلا رہے تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھو، باہر نکلو. عبداللہ ابن عمر پیغمبر کے صحابی ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، شیخ الصحابہ کہلاتے ہیں. یہ ترمذی صحیح ستہ میں تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر کی معتبر کتاب ہے. اہل سنت کے شاعر میں سے ترمذی پر اعتماد، اور امام ترمذی نے اس کے مقابلے میں کوئی روایت نقل نہیں کی. اخرجوا عن مسجد المبتدع، بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھو. یہ کوئی کہے کہ اس پر عمل نہیں ہے یا یہ شرح میں نہیں لکھا ہوا، تو شرح والے کون ہیں؟ الاختیار فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، معتبر متن متین کہلاتی ہے. اس کی پہلی جلد اور صفحہ 52، وہ 50 اور یہ 52. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاة خلف المبتدع، امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں ہوں. وہ حدیث کی کتاب، یہ فقہ کے متن متین ہو گئی. اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، غیرت نصیب فرمائے. اپنے منہ سے مشرک بدعتی کہتے ہیں، پھر جب نتیجے کا وقت آ جاتا ہے پھر پسپا ہو جاتے ہیں. تو بدعتیوں کو سہارا دینے والے یہی لوگ ہیں. صاف ستھرا فتویٰ اور مضبوطی سے اس پر قائم رہو. دیکھو کہ معاشرہ پاک ہوتا ہے یا نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ اور اس کے ابواب انشاءاللہ آپ اس درس پہ خوب سیکھیں گے، اور اس قسم کے مسائل میں نقد حوالے اور عبارتیں پیش کریں گے. آپ کو مسکین نہیں چھوڑیں گے، ہوائی فضائی باتیں نہیں، ساری باحوالہ جلد اور صفحوں کے ساتھ بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال پیغمبر کے 4 مقامات، پہلا مقام تلاوت الآیات، اس کی تفسیر ہو گئی. دوسرا مقام تعلیم الکتاب، تیسرا مقام تعلیم الحکمہ، اور چوتھا مقام وَيُزَكِّيهِمْ التَّزْكِيَةُ. التزکیہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح، لوگوں کے اعمال کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح. مدارس اور دارالعلوم اور جامعات اس مقصد کے لیے بنے ہیں کہ معاشرہ کے اندر جو ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، اچھے اعمال پر برے اعمال غالب ہوئے ہیں، مضبوط عقائد پر شرکی عقائد چھا گئے ہیں،
اہل حق عالم طالب اور مسلمان اس کے درمیان فرق کرے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے میں تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دوں گا. تقویٰ چاہیے اس کے لیے، تقوی کی ضرورت شدید ہے. رد شرک اور بدعت میں جو تفاسیر دنیا کے اندر لکھی گئی ہے اس کے ہم علیحدہ ایک لمبی فہرست عرض کریں گے تاکہ ہمارے مستفیدین اس سے کام لیں. لیکن سلف میں ابو بکر جساس رازی کی احکام القرآن اس میں سب سے زیادہ بدعت کا رد ہے. احکام القرآن جساس رازی کا ہے، یہ کرخی کا شاگرد ہے، ابو الحسن کرخی کا، اور کرخی دو واسطوں سے امام محمد کے شاگرد ہیں. 3 جلدوں میں آج کل 5 میں آئی ہے. اچھے طلباء جو تخصص کر چکے ہیں یا دورہ اچھا پڑھا ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا. تفسیر اور تعویل کا فرق، تفسیر کے درجات اور تعویل کے اقسام، اور پھر طبقات المفسرین، اور پھر اصح فی الباب تفاسیر اور بعض اباطیل تفاسیر، ان کے نشاندہی اور صحیح تفسیر کرنے کا طریقہ جس کو تفسیر صحیح کہتے ہیں، اور تفسیر بالرائے، دونوں میں کیا امتیاز ہے. اللہ اکبر. تفسیر کی کل 4 قسمیں. ایک تفسیر الآیت بالآیہ ہے. قرآن مجید میں ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ نہیں آتے آپ کے پاس مثال کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ، مگر ہم اس کی بہترین تفسیر کرتے. اللہ کی شان دیکھو، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن العلوم میں جو تفسیر ہوگی وہی تو احسن ہوگی، اور کیا. بغیر نام رکھے نام رکھا ہوا ہے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جب یہاں سے تفسیر شائع ہوگی تو اس کا نام احسن التفاسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہی شائع ہے جو آپ پڑھ کے جائیں گے، کوئی ضروری تو نہیں کہ پریس سے آ جائے. بہت خزائن موجود ہے، بہت بڑی کتابیں ہیں، اگرچہ مواد مکمل جمع ہے، مکمل مواد موجود ہے الحمدللہ. 20 سال نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا